بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 24 فروری بروز جمعہ ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں 9 رکنی بینچ نے سماعت کی ہے اور معاملہ تھا 90 دن میں الیکشن کا، لیکن اب معاملہ چلا گیا ہے کہیں اور۔ وہ معاملہ یہ ہے کہ 2 ججز پر اعتراض اٹھا دیا۔ آج جمعیت علماء اسلام فے اور فضل الرحمان کی جو جماعت ہے، اس کے علاوہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، تینوں نے آج آنریبل جو ججز ہیں 2 رکنی بینچ ان پر اعتراض اٹھایا ہے۔ عدالت نے ان کی بات کو اہمیت نہیں دی۔ عدالت نے کہا ہم اس ججز کے معاملے پر باقیوں کو بھی سنیں گے۔ اطہر من اللہ صاحب نے کہہ دیا جی کہ فل کورٹ بینچ بنا دیں، اور جو اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب تھے، عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کے وکیل، بطور جماعت عوامی مسلم لیگ وہ ریپریزنٹ کر رہے تھے، انہوں نے کہا جی کہ جو مختلف جگہوں پر اور مختلف جو جلسوں میں ججز کے خلاف ایک مہم چلائی جا رہی ہے، اس پر ایکشن لینا چاہیے اور اس پر کارروائی ہونی چاہیے۔ اب اس کی تفصیلات میں آپ کو بتاؤں گا، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ پاکستان تحریک انصاف آگے کیا کرنے جا رہی ہے۔ کیا پاکستان تحریک انصاف بھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب، جسٹس یحییٰ افریدی صاحب، جسٹس جو اطہر من اللہ صاحب، کیا ان پر اعتراض کرنے جا رہی ہے؟ تو یہ معاملہ پھر کہاں جا کے رکے گا؟ اگر آپ 16 ججز کو بٹھا دیں، آدھے وہ مانے آدھے وہ مانے، تو کیا ملک ایسے چلے گا؟ پھر نظام کیا ایسے چلے گا؟ پھر کیا سپریم کورٹ اس طریقے سے؟ میں حیران ہوتا ہوں کہ سپریم کورٹ کی اتنی بے توقیری کی جا رہی ہے اور عدالتیں بے بس کیوں ہیں؟ کیوں نہیں ایکشن لیا جاتا ان لوگوں کے خلاف؟ میں بطور وکیل ہائی کورٹ میں، ہمیں اب مجال ہے کہ ہم کسی جج کے اوپر یہ سوال اٹھا دیں۔ ہم نے تو کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے اور ہمارے خلاف فیصلے بھی آئے ہیں، جب ہم کہتے ہیں جی کہ فلاں بینچ میں جو فلاں معزز جج صاحب ہیں تو ان کا جو ان پہ اعتراض آیا ہے، تو ہم تو یہ کہتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں۔ یہ سپریم کورٹ کے 2 ججز، جس ایک جج نے اگلا قاضی فائزہ صاحب کے بعد اگلا چیف جسٹس بننا ہے، اس پر باقاعدہ ریٹن طور پر، اور پھر اہم چیز یہ جو نوٹ پڑھ کے سنایا گیا فاروق اچنائک صاحب کی جانب سے جمال خان مندوخیل صاحب کا، وہ نوٹ تو آرڈر میں آنا تھا۔ آرڈر اگر تحریری آ جاتا تو سب سے پہلے تو میں آپ کو آرڈر بتاتا۔ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب ریٹن آرڈر آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ ریٹن آرڈر آئے ہی نہیں۔ جیسے ریٹن آرڈر جاری ہوتا ہے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر آ جاتا ہے، ہمیں مل جاتا ہے۔ میں کہوں بھئی آرڈر آیا نہیں، یہ کون سا نوٹ ہے جو پڑھی جا رہے ہیں فاروق اچنائک صاحب؟ اور یہی سوال پھر چیف جسٹس صاحب نے اٹھا دیا۔ تو یہ کیا آرڈر جاری ہونے سے پہلے لیک کیا گیا ہے؟ کس نے لیک کیا ہے؟ اس کے اوپر کیا ایکشن ہوگا؟ تمام تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جب آج عدالت میں سماعت شروع ہوئی سپریم کورٹ میں، تو عدالت میں فاروق اچنائک صاحب نے حکومتی اتحاد میں شامل جماعتوں کا مشترکہ بیان پڑھتے ہوئے کہا کہ 2 ججز کے بینچ میں شامل ہونے پر اعتراض ہے۔ اعجاز الحسن اور جسٹس مظہر علی اکبر نقوی اپنے آپ کو بینچ سے الگ کر دیں۔ از کو نوٹس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ اس بات کا تعین کرے گی کہ آئین کے تحت مختلف حالات میں کسی صوبائی اسمبلی کے تحلیل ہونے کے بعد انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنے کی آئینی ذمہ داری اور اختیار کس کے پاس ہے۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کے علاوہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جو بینچ کے ممبران تھے، دوران سماعت سابق اسپیکرز کے جو پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ہیں اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر کے وکیل بیرسٹر علی ظفر صاحب، جمعیت علماء اسلام کے وکیل کامران مرتضیٰ صاحب، پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق اچنائک صاحب، نیر بخاری صاحب، فرحت اللہ بابر، مسلم لیگ نون کے وکیل منصور آوان صاحب، گورنر پنجاب کے وکیل مصطفیٰ رمدے صاحب، وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل، صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن عابد زبیری صاحب، صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن شعیب شاہین صاحب، اٹارنی جنرل شہزاد عطا الہی صاحب، ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان صاحب، پی ٹی آئی رہنما عامر محمود کیانی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ سماعت کے آغاز پر مسلم لیگ نون کے وکیل منصور آوان نے اپنا موقف اپنایا کہ حکم کی کاپی ابھی تک دستیاب نہیں ہوئی، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آج اکٹھے ہونے کا مقصد تھا کہ سب کو علم ہو جائے۔ مختلف فریقین کے وکلاء کو عدالت میں دیکھ کر خوشی ہوئی۔ فاروق اچنائک صاحب کھڑے ہو گئے۔ فاروق اچنائک صاحب نے کہا میں کوئی نوٹس تو نہیں ملا، درخواست ہے کہ سب کو نوٹس جاری کیے جائیں۔ بینچ کی تشکیل پر ہمیں 2 ججز پر اعتراض ہے، دونوں ججز کو بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آج پہلے سب کی حاضری لگائیں گے، پیر کو سب کو سنیں گے۔ 4 صوبائی وکلاء کی نمائندگی عدالت میں موجود ہے۔ دوران سماعت JUIF، مسلم لیگ نون اور پاکستان بار کونسل کی جانب سے 2 ججز پر اعتراض کیا گیا۔ اس پر فاروق اچنائک صاحب نے ایک مشترکہ بیان، ریٹن بیان تھا جو پڑھ کے سنایا، اب وہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، وہ بیان میرے پاس آ گیا ہے، جس میں تینوں کے سائن تھے۔ کامران مرتضیٰ جو جمعیت علماء اسلام فے کے وکیل ہیں، پیپلز پارٹی کے فاروق اچنائک صاحب اور منصور آوان صاحب مسلم لیگ نون کے، تینوں کے نیچے دستخط ہیں۔ انہوں نے بیان میں کہا گیا کہ دونوں ججز مسلم لیگ نون JUIF کے کسی بھی مقدمے کی سماعت نہ کریں۔ اب یہ دیکھیں نا حکمن کہ جی فلاں جج فضل الرحمان کا کون سا مقدمہ ہے؟
لیکن کیونکہ اس معاملے کو لٹکانا ہے تو فضل الرحمان کے بھی مقدمے میں یہ دونوں ججز نہ بیٹھیں، اس میں بھی نہ بیٹھیں، تو پھر تو آپ سپریم کورٹ کو بند کر دیں۔ 16 ججز پر 2 جج آپ کو پسند نہیں ہیں، 2 پی ٹی آئی کو پسند نہیں ہیں، 3 پیپلز پارٹی کو پسند نہیں ہے، 2 شیخ رشید کو پسند نہیں ہے، پھر عدالتیں تو چل گئی نا، پھر نظام تو چل گیا۔ پھر اس طریقے سے تو جو چیزیں اگر چلانی ہیں تو پھر تو نظام ختم ہو گیا۔ بہرحال دوران سماعت پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق اچ نائک صاحب نے کہا کہ نہایت احترام سے ججز کے بینچ میں شامل ہونے پر اعتراض کر رہا ہوں۔ جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر نقوی کے بینچ میں شامل ہونے پر اعتراض ہے۔ اچھا، وہ اتنے سمجھدار ہیں کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کا معاملہ گول کر گئے اور کہا جی کہ ان 2 کے کیسز میں نہ بیٹھیں۔ اعتراض کرنے کا فیصلہ ہمارے قائدین نے کیا ہے۔ فاروق اچ نائک نے کہا کہ جسٹس جمال مندوخیل کے نوٹ کے بعد جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اپنے آپ کو بینچ سے الگ کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ میں مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی جے یو آئی کا متفقہ بیان پڑھ رہا ہوں۔ تینوں سیاسی جماعتیں احترام سے کہتی ہیں کہ 2 رکنی بینچ کا اصل نوٹس کا حکم سامنے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے قاسم سوری کی رولنگ پر آسکو نوٹس کے لیے جج صاحب کو کہا تھا یا خط لکھا تھا یا زبانی کہا تھا، پھر وہ بینچ میں نہ بیٹھتے۔ یہ کیا کون سا اصول ہے کہ جن 2 ججز نے کہا یہ اہم معاملہ ہے، مفاد عامہ کے، اس کے اوپر آپ آسکو نوٹس لے لیں، اس پر آپ نے یہ کاروائی شروع کر دی کہ جی ان کو بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے کیونکہ وہ اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں۔ حد ہو گئی ہے، پھر تو بات ہی ختم ہو گئی۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ یہ معاملہ 184(3) سے متعلق سمجھتا ہوں، کیوں نہ یہ معاملہ فل کورٹ میں سنا جائے۔ فاروق اچ نائک نے کہا اس وقت اس میں گہرائی میں نہیں جاؤں گا، میرا بھی یہی خیال ہے کہ معاملہ فل کورٹ میں سنا جائے۔ چیف جسٹس نے کہا ہم پہلے کیس میں اس کے قابل سماعت ہونے پر بات کریں گے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ یہ معاملہ فل کورٹ سنے۔ فاروق نائک نے کہا مشترکہ بیان کا متعلقہ پیراگراف پڑھتے ہوئے کہ جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر نقوی نے سو موٹو کا نوٹ لکھا، گزشتہ روز جسٹس جمال مندوخیل نے ایک نوٹ لکھا۔ جسٹس مندوخیل کا نوٹ انتہائی تشویشناک ہے، یہاں سے پکڑ لیا چیف جسٹس عمر رضا بندیال صاحب نے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کیا آپ کے پاس وہ نوٹ ہے؟ یہ نوٹ تو تحریری حکم نامہ کا حصہ ہے جس پر ابھی تک دستخط نہیں ہوئے۔ وکیل فاروق اچ نائک صاحب نے کہا یہ آج خود نوٹس 2 ممبر بینچ کی سفارش پر لیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایسے آج خود نوٹس لیا جا سکتا ہے؟ واضح کرتا ہوں کہ کوئی ذاتی وجوہات نہیں ہے۔ ڈنڈی مار گیا نا جب چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ آپ کے پاس کہاں سے آ گیا، ابھی تک تو یہ حکم نامہ سائن نہیں ہوا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ کسی طریقے سے تو سپریم کورٹ سے لیک کیا گیا، وہ سپریم کورٹ کے کسی ملازم نے کیا یا نوٹ دینے والوں نے کیا ہے۔ تو یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے۔ ہم تو جب ہائی کورٹ سے جج کے فیصلے کی کاپی لیں تو وہ ہمیں کاپی پر جو جج صاحب کے سگنیچر ہیں اس کے اوپر کوئی چیز رکھ کے کاپی کروا کے دیتے ہیں۔ یہ کیسے ہو گیا کہ ابھی تک دستخط ہی نہیں ہوئے اور پہلے آرڈر لیک ہو گیا؟ بہرحال عدالت کی جانب سے جو جج صاحب تھے انہوں نے کہا، چیف جسٹس عمر رضا بندیال صاحب نے کہا کہ یہ معاملہ آپ تک کیسے پہنچا؟ عدالت نے کہا عام طور پر شہری عدالتی دہلیز پر دستک دیتے ہیں، آج آئین نے دستک دی ہے۔ یہ جملہ تھا عمر رضا بندیال صاحب کا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ دل سے جملہ نکلا ہے تو یہ پورا زور لگا لیں، عدالتوں کو یہ پریشرائز نہیں کر سکتے۔ عوامی مسلم لیگ کے وکیل شیخ رشید کے نے اظہر صدیقی ایڈوکیٹ صاحب ویڈیو لنک پر لاہور سے پیش ہوئے۔ انہوں نے موقف فرمایا کہ عدلیہ کے خلاف جو زبان استعمال کی جا رہی ہے اس پر نوٹس لیا جائے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ سیاسی معاملات کو پارلیمنٹ میں حل ہونا چاہیے، اپنی جماعتوں سے کہیں کہ یہ معاملہ عدالت کیوں سنے، جس پر فاروق اچ نائک نے کہا اپنی جماعت سے اس معاملے پر ہدایات لوں گا۔ شیخ رشید کے وکیل نے مریم نواز کے جلسے کا نام لیے بغیر تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ جلسے میں اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان کے خلاف تضحیک امیز گفتگو کی گئی، اس پر چیف جسٹس نے کہا ہم اس معاملے کو بعد میں دیکھیں گے۔ اس موقع پر وکیل پیپلز پارٹی نے کہا کہ میری استدعا ہے کہ سپریم کورٹ پہلے پی ڈی ایم کی جانب سے بینچ پر اٹھائے گئے اعتراضات کو سنیں۔ چیف جسٹس نے کہا عام طور پر شہری عدالت کی دہلیز پر آتا ہے اور دستک دیتا ہے، یہ پہلی بار ایسا ہے، دیکھ لو کہ پہلی بار آئین پاکستان نے عدالت کی دہلیز پر دستک دی ہے۔ آئین کو پریشانی ہے، آئین کہتا ہے کہ جی 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں اور یہ 90 دن میں الیکشن کروانے کو تیار نہیں ہے۔ آئین عدلیہ کے سامنے آ کے دستک دیتا ہے کہ خدا کے لیے مجھے بچا لو اور خدا کے لیے میری جو خلاف ورزی کی جا رہی اس کو بچا لو۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ جس سوال پر اصل نوٹس لیا گیا یہ سیاسی معاملہ ہے، پارلیمنٹ لے کر جائیں۔ اچھا، میں حیران ہوتا ہوں، یہ آئین پر عمل درآمد بھی اگر عدالتوں نے نہیں کروانا تو پھر کس لیے عدالتیں کھلی ہوئی ہیں؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ جی یہ معاملہ پارلیمنٹ کا ہے۔ اب آئین کہتا ہے 90 دن میں الیکشن ہو اور اگر متعلقہ لوگ الیکشن نہیں کروا رہے تو پھر آپ عدالت نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ اور کل جب یہ معاملہ پارلیمنٹ میں ہو رہا تھا ڈپٹی اسپیکر رولنگ کا، تب کیوں نہیں یہ کہا گیا تھا کہ پارلیمنٹ کا معاملہ ہے، پارلیمنٹ میں جائیں؟ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس معاملے کو تمام ججز پر مشتمل فل کورٹ بینچ کو سنا جانا چاہیے؟ عدالت نے کہا کہ پیر کے دن فل کورٹ بینچ بنانے یا نہ بنانے کے سوال پر بھی سماعت ہوگی، پیر کے دن 2 ججز پر اٹھائے گئے اعتراضات کو بھی سنیں گے۔
اور عدالت نے کہا کہ ہم نہ صرف آپ 3 جماعتوں کو نہیں سننا، ہم نے باقی جماعتوں کو بھی سننا ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو بھی نوٹس کر رہے ہیں سپریم کورٹ اپنا کوئی وکیل مقرر کرے، بجائے اس کے کہ عابد زبیری صاحب جن پر الزام لگایا گیا ان کی جگہ کوئی اور ان کا وکیل ہے وہ عدالت میں۔ پاکستان بار کونسل سے بھی ہم اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کو بھی سنیں گے، پی ٹی آئی کو بھی سنیں گے، شیخ رشید کو بھی سنیں گے، سب کو سنیں گے، پھر اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے فل کورٹ بینچ کا بھی، اور ججز پر اعتراض کا مسئلہ بھی سوموار والے دن حل کریں گے۔ اس موقع پر عدالت نے کہا کہ ہم سوموار والے دن 11:30 بجے اس کو نوٹس پر سماعت کریں گے، اور اس کے بعد جو چیزیں ہیں وہ سامنے آئیں گی۔ اب ایک چیز بڑی کلیئر ہو گئی، وہ یہ ہے کہ 2 ججز پر جو اعتراض ہے اس کو عدالت نے ان کا جو بیان تھا یا ان کی جانب سے جو پریشر تھا، دباؤ تھا، مسترد کر دیا، اور عدالت نے کہا کہ ہم تمام فریقین کو سنیں گے، پھر اس کے بعد ہم اس کویسچن کے اوپر بات کریں گے۔ اور جب جج صاحب یہ کہہ کر اٹھ کر چلے گئے کہ پہلی بار آئین نے دستک دی ہے، پہلے عوامی شہری آ کے پاکستان کے شہری آ کے درخواستیں دیتے تھے، اس بار آئین نے دستک دی ہے۔ یہ ایسا جملہ تھا کہ جس نے جو ہر پاکستانی کو تکلیف دی ہے کہ ہمارا آئین چل کے عدالت میں گیا ہے، اور عدالت میں جس طریقے سے سیاست کی جا رہی ہے اور پی ڈی ایم کی جانب سے اندر باہر، یہ انتہائی افسوسناک معاملہ ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کو بھی پھر پریشانی تو لاحق ہو گئی ہے کہ بھئی آپ کھل کے اوپر 3 عدالتیں 3 ججز آپ بیٹھے ہیں اور آپ 2 ججز کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، جو 3 جماعتیں ہیں، آپ اپنی سٹیٹمنٹ جمع کروا رہے ہیں، تو پھر جن لوگوں نے 1.5 ماہ ہو گیا ہے اسمبلی ڈیزالو ہوئے، کسی سیاسی جماعت نے، کسی ممبر اسمبلی نے نہیں چیلنج کیا، اور اب معاملہ تھا 90 دن میں الیکشن کا، اور 2 ججز صاحبان فرما رہے ہیں جی کہ اس پہلے آپ اسمبلیوں کی تحلیل کے معاملے کو دیکھیں، ایک شخص کی ڈکٹیشن پر یہ اسمبلیاں تحلیل کی گئیں، جو اس حد تک جا سکتے ہیں، جو پارلیمنٹ اور جو آئین نے وزیر اعلیٰ کو اختیارات دیے ہیں ان میں بھی دخل اندازی کرنے پر آ گئے ہیں، تو پھر ان کو کیوں بیٹھنا چاہیے بینچ میں؟ اگر جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس جو ہیں آنریبل مزار نقوی صاحب نہیں بیٹھ سکتے، پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس اطہر من اللہ صاحب، جسٹس مندو خیل صاحب، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، تو پھر یہ ساری چیزیں دیکھیں، اس طرح تو پھر معاملات نہیں چلیں گے۔ تو میں نہیں سمجھتا پاکستان تحریک انصاف کو اعتراض کرنا چاہیے، لیکن آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، ان کا تمام سوشل میڈیا کہہ رہا ہے کہ بھئی پھر آپ کی زبان بند ہے، آپ کو تو پتا تھا ہائی کورٹ میں آپ نے ایسے فیصلے کیے ہیں کہ ہائی کورٹ نے آپ کی درخواستیں خارج کی ہیں، آپ کہتے کہتے خاموش ہو جاتے تھے، اور انہوں نے جسٹس مزمل اختر شبیر پر لاہور ہائی کورٹ میں بھی کھل کر اعتراض کیا اور ان کو بیٹھنے نہیں دیا بینچ میں۔ اور آپ اگر اسی طرح خاموش رہیں گے، اور جن ججز کے سامنے آپ خاموش رہتے ہیں وہ بجائے اس کے کہ اس معاملے کو اعلیٰ ظرفی سے دیکھیں، وہ اس پر آپ کی درخواستیں خارج کر دیتے ہیں ماضی میں، تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بولنا پڑے گا۔ یہ اب پریشر تو ہے پی ٹی آئی پر، اور پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر اجلاس بھی کرے گی، دیکھتے ہیں اب یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ ابھی تو 2 ججز پر اعتراض، اور کیا یہ درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں ہے، اور فل بینچ اس پر پہلے آرگومنٹس ہوں گے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ڈیلے کیا جا رہا ہے، معاملہ ہے گورنر کا اور الیکشن کمیشن کا، اور پی ڈی ایم اس طرح بینچ پر، نہ اس بینچ نے اس پی ڈی ایم کے خلاف کوئی بات کی، نہ کوئی ان پر ریمارکس دیے۔ انہوں نے کہا جی کہ 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے، گورنر اور الیکشن کمیشن نے الیکشن کروانے ہیں تو کروا لیں۔ تو معاملہ گورنر الیکشن کمیشن کا ہے، پی ڈی ایم کو کیا تکلیف ہے؟ الیکشن سے تکلیف ہے، وہ صرف اس کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے جو کہا ہے کہ آئین پہلی بار آیا ہے ہماری دہلیز پر، تو آئین کیا کی کتنی لاج رکھی جاتی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔